اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں آپ سب سے اپنی صحت اور سلامتی، اپنے اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ محترم سامعین، خاکسار گزشتہ کئی دنوں سے ملنگی گروپ کے ایک سرکردہ گروپ جسے خاکسار مبینہ طور پر شہباز اصفہانی گروپ کہتا ہے۔ مبینہ کا لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ جناب ہمارے نظر میں تو یہ ابو عبداللہ نامی جو ملنگ ہے یہ اصل میں اصفہانی صاحب خود ہی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہم غلط ہوں اور یہ کوئی صاحب ایسے ہوں کہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ایک ڈی پی کے ساتھ اور اے آئی کی مدد کے ساتھ پوسٹریں اور ویڈیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بے پردہ خواتین کی مدد لیتے ہوئے ملنگی عقائد کی ترویج کر رہے ہیں، لیکن خود سامنے کبھی نہیں آئے، تو یہ چیز ہمارے شک کو یقین میں بدلتی رہی۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر شجاعت صاحب جو کینیڈا والے ہیں انہوں نے اس چیز کو، اور یہ جو ایزی دین والے بھائی تھے انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ایکچولی یہ شہباز اصفہانی صاحب خود نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال آج ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی نہایت ڈھیٹ طبیعت کے مطابق، بجائے اس کے کہ جو ہم پچھلی 2-3 ویڈیوز میں ان کی خاکسار کے خلاف جو علمی پوسٹیں ہیں ان کا آپریشن علمی طور پہ کر چکے ہیں اور ان کے اوپر محکم آیات قرآنی اور مسند اور متواتر احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، بجائے کہ ان کا جواب دیں اور اپنے دلائل میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی جو استدلال کریں وہ محکم آیات قرآنی اور احادیث معصومین سے کریں۔ لیکن نہایت افسوس کہ اس شخص نے آج قریباً 5-6 گھنٹے پہلے جو پوسٹ کی، جس کو اس نے علمی چیلنج کا نام دیا، جی خود اس نے لکھا اپنی پوسٹ میں کہ کم عقل وہابی علی روحانی کے لیے 14 سوالات کا شکنجہ، واہ جی واہ، اور آگے بریکٹ میں یہ لکھتا ہے یہ ملنگ اور غالی کہ علمی چیلنج۔ آج اس پوسٹ میں ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ بے الحمدللہ خاکسار کی محنت ضائع نہیں گئی۔ اللہ رب العزت نے اس غالیت اور ملنگیت کے خلاف اس علمی محاذ پر، اس علمی جہاد میں جو خاکسار سے کام لیا ہے اور لے رہا ہے، میں اس پہ اپنے رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ آج کی اس پوسٹ میں اس بکھلائے ہوئے ملنگی گروپ کے اس مشکوک شخص ابو عبداللہ نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ نہ تو یہ اللہ رب العزت کو شہرگ حیات سے قریب سمجھتے ہیں قرآن کے فیصلے کے مطابق، اور نہ ہی یہ اس کی ذات پاک کو، ذات والا کو کافی سمجھتے ہیں، کافی اور شافی سمجھتے ہیں۔ بے الحمدللہ یہی وہ نقطہ تھا جو میں آپ تک پہنچاتا آ رہا ہوں گزشتہ 5 سال سے۔ ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر سیدھا اس کے 14 سوالات کی طرف جاتے ہیں اور ان کا علمی آپریشن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ پوسٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اب اس کا اوپر والا حصہ جو خاکسار کے خلاف ذاتی حملہ اس نے کیا ہے اس کو ہم چھوڑ کے سیدھا سوالات کی طرف آتے ہیں۔ لیکن تبرک کے طور پہ ملنگوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے خلاف جو اس نے تحریر کا آغاز کیا ہے وہ خود ہی پڑھ دیتے ہیں، تاکہ جو ملنگی ہمارے چینل پہ آتے ہیں ان کے کلیجے بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں جب وہ دیکھیں کہ جناب علی روحانی وہابی جو ہے اپنے خلاف خود ہی پڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا چیلنج میرا اس ابو عبداللہ اور اس اصفہانی گروپ سمیت کائنات کے ہر ملنگ کو یہ ہے کہ قرآنی آیات اور حدیث معصومین کی روشنی میں آؤ فیصلہ کریں کہ وہابی ہونا زیادہ بڑا جرم ہے، بلکہ وہ تو جرم ہے ہی نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا ملنگی یا صوفی ہونا بڑا جرم ہے اہل بیت کی نظر میں۔ آؤ سب سے پہلے تو اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ذخیرہ حدیث تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی تم یہ دکھا سکتے ہو کہ وہابی کا لیبل جو ہے وہ دشمنان اہل بیت پہ آئمہ خود لگاتے تھے، اور ہم تمہیں ثابت کر دیں گے کہ ملنگی اور صوفی کا لیبل اپنے دشمنوں کے اوپر آئمہ ان کی پہچان لیبل نہیں لگاتے تھے، ہمیں پہچان کراتے تھے کہ یہ در حقیقت ہمارے دشمن ہیں۔ تو سب سے پہلا چیلنج تو یہی لیتے جائے ہر ملنگی۔ آئیے اب سیدھا اس نے لکھا جی علی روحانی ہم شیعوں نے تمہیں قرآن کی محکم آیات
معصومین علیہ السلام کے مسند فرامین اور علم الکلام کی ٹھوس اور عقلی دلائل کے انبار پیش کیے، ہم نے ایک ایک کر کے تمہارے وابی نظریات کا پردہ چھا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، اس کی وال پہ ضرور جائیے گا، آپ سب کو میں خود دعوت دیتا ہوں کہ میرے خلاف جو بھی کوئی پوسٹ ہو، تحریر ہو، ویڈیو ہو، وہاں ضرور جایا کریں، ذرا جا کے دیکھیے گا کہ اس ملنگی نے سوائے قیاس کے اور پیش کیا کیا ہے۔ آج کی اس پوسٹ میں جو 14 علمی سوالات یہ غالی اور ملنگی اپنے زوم میں کر رہا ہے، اس میں بھی آپ کو اگر قیاس کے علاوہ کچھ نظر آئے تو مجھے میری ضرور اصلاح کیجیے گا۔ چلیں خیر، ہم سیدھا چلتے ہیں اس کے 14 سوالات کی طرف، جس کے بارے میں لکھتا ہے کہ تو سنو، یہ رہے وہ سوالات جو تمہاری توحید کا فیصلہ کریں گے۔ تیری اتنی اوقات ہے اے شباز اس فانی کے گروپ میں چھپے ہوئے مشکوک، بلکہ مشکوک النسب بھی میں کہوں، چلے میں نہیں کہتا، میں الفاظ واپس لیتا ہوں، مشکوک شخص کہہ دیتا ہوں، کہ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو کسی کی بھی توحید کا فیصلہ کرے گا، وہ کرے گا جو مالک یوم الدین ہے۔ تیری کیا اوقات، یا تیرے جیسے 100 ملنگ، 1000 یا کروڑ ملنگوں کی بھی کیا اوقات۔ خیر، پہلا سوال دیکھیں جی۔ سب سے پہلے تم کہتے ہو کہ دعا عین عبادت ہے اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ قرآن سورہ نور کی آیت 63 میں فرماتا ہے کہ یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے جیسا نہ سمجھو۔ یہاں اللہ نے صحابہ کے ایک دوسرے کو پکارنے کو دعا کہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ ذرا خود دیکھیں کہ لفظی ترجمہ کر کے یہ اس دعا کو اس دعا سے جوڑ رہا ہے کہ جس دعا میں آپ اپنے رب تعالیٰ سے رزق مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، مشکلات کا خاتمہ مانگتے ہو، آسانیاں مانگتے ہو۔ یہ صحابہ کے ایک دوسرے کو پکارنے کو، یعنی دعا کے لفظ، یعنی دعا کا مطلب پکارنا ہوتا ہے، یہ اس سے جوڑ ہے، یہ قیاس نہیں تو کیا ہے۔ خیر آگے پڑھیے۔ پھر کہتا ہے جی اللہ نے صحابہ کے ایک دوسرے کو پکارنے کو دعا کہا ہے، اگر ہر دعا عبادت ہے تو کیا صحابی معاذ اللہ ایک دوسرے کی عبادت یا شرک کرتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر یا علی مدد کہنا عبادت کیوں ہو گئی؟ اس تضاد کا جواب دو۔ تو ملنگی اور ندس الذہن غالی شخصیات سے میرا الٹا یہ سوال ہے کہ ہم پابند کس چیز کے ہیں؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کی تھی، قیاس کے، جی، ڈور سے ڈور جوڑنے کے، چین سے چین جوڑنے کے، یا قرآن اور بعد از قرآن اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نتیجہ تم نے سورہ مبارکہ نور کی 63ویں آیت سے نکالا ہے، کیا یہ کسی امام نے، کسی معصوم نے نکالا ہے؟ کیا امام اور معصوم نے اس آیت کی ذیل میں کبھی زندگی بھر جملہ یا علی مدد کہا ہے؟ کسی ایک امام نے کہا ہے؟ کسی ضعیف روایت لے آؤ، کوئی گڑی ہوئی روایت لے آؤ تو ہمیں بتاؤ۔ ہم تمہارے نجسی اذہان کے پابند ہیں یا ہم ان معصوم اور پاک اذہان کے اور پاک شخصیات کے فرمان کے پابند ہیں؟ تو صحابہ جو ایک دوسرے کو پکارتے تھے، جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کے ایک دوسرے کو پکارنے کو دعا کہا ہے، وہ دعا نہیں کہا، وہ لفظی ترجمہ اس کا جو دعا کا بنتا ہے، یعنی پکارنا، یعنی ایک دوسرے کو مخاطب کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس چیز سے جوڑا ہے، نہ کہ اس چیز سے جوڑا ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہر دعا عبادت نہیں، ہر پکارنا ہے، تو ہم کب کہتے ہیں ہر پکارنا عبادت ہے؟ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات نہیں سمجھاتا محترم سننے والوں، کہ اگر آپ ظاہری طور پر کسی کو پکارتے ہو کہ میں گڑھے میں گرا ہوں، آنا ذرا میری ہیلپ کرنا، مجھے نکالنا، یہ میرے اوپر سامان گر گیا ہے، میری ہیلپ کرنا، تو یہ پکارنا وہ غائبانہ پکارنا تو ہے نہیں، یہ تو شخصیت سامنے ہے جس کو تم پکار رہے ہو۔ تو صحابہ تو ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اس رعایت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ صحابہ ایک دوسرے کے سامنے نہ بھی ہوں تو براہ راست اللہ کی جگہ ان کو پکار لیا مدد کے لیے، تو ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی بات تو تم نے ثابت کرنی تھی۔ تو یہ اس کا قیاس سے بھرا ہوا سوال خود اپنی علمی موت مر جاتا ہے کہ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دوسرے کو پکارنا وہ پکارنا تھا ہی نہیں کہ صحابہ کسی مشکل میں، کسی حاجات طلبی میں صحابہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے۔ اگر ایسا کوئی ہوتا تو پھر تو بات واضح تھی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محترم سامعین یقین کر لیجئے کہ ملنگوں کی ترکش میں سوائے قیاس کے ایک بھی علمی دلیل نہیں۔ آگے چلیے، دوسرا سوال۔ تم کہتے ہو، الحمدللہ جی ہم کہتے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، غیر اللہ سے براہ راست مانگنا شرک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 میں یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تکلیف پہنچی ہے، بس ہمیں پورا ناب دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے۔ انہوں نے اللہ کے بجائے براہ راست یوسف سے کیوں مانگا؟ لو جی، یہ ہے ملنگیت کا قیاس۔ انہوں نے اللہ کے جگہ براہ راست یوسف سے کیوں مانگا؟ تو اس کی علمی موت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مانگو یا تعاون کرو یا مدد کرو۔ تو جناب یوسف علیہ السلام اس وقت حاکم تھے، حکمران تھے، تو باعنوان وسیلہ، ظاہری وسیلہ کے سامنے، یعنی اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب وہ پیدا کرتا ہے، مانگیں گے آپ اللہ سے، سبب وہ پیدا کرتا ہے۔ تو جناب یوسف سے انہوں نے کیا مانگا؟ صحت مانگی، رزق مانگا، زندگی مانگی، اور رزق کی صورت جو انہوں نے مانگی وہ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ ذرا دوبارہ پڑھیے جہاں اس غالی نے ڈنڈی ماری ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ کی سکرینوں پر ہے، 88 نمبر 88 نمبر آیت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا، اے عزیز، یعنی اے بادشاہ، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے اور کچھ نکمی چیز لائے ہیں، سو آپ پورا غلہ بھر دیجئے اور خیرات دیجئے۔ تو میرا سب سے پہلے اس ملنگی اور اس جیسے نجس ذہان ملنگیوں سے سوال ہے کہ جو اللہ کی توحید پر شب خون مارتے ہیں، کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ خیرات کر دیجئے، تو خیرات کس کے نام کی ہوتی؟ پہلا تو سوال میرا یہ ہے۔ آگے آئیے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ لو اس کی علمی خیانت کا اور اس کی اس ملنگانہ چال کا یہی پردہ فاش ہو جاتا ہے محترم دیکھنے والوں، سننے والوں معذرت، کہ اس نے پوری آیت کا ترجمہ ہی نہیں لکھا اپنی اس پوسٹ میں کہ خیرات کر دیجیے، اور اگر خود قرآن جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، یعنی وہ جناب یوسف کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو یہاں پر غائب میں جو دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کیا وہ دعائیں برادران یوسف نے جناب یوسف سے مانگی؟ جواب لیجئے اور جواب سوچئے۔ تو یہ آیت کے ترجمے میں ڈنڈی مارنے سے یہ غالی اور ملنگ عام سادہ لوگ بچارے واہ واہ پارٹی والے مومنین کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ان کے تو جذبات سے کھیل سکتے ہیں۔ بے الحمدللہ خادم قرآن و اہل بیت اور خادم توحید کوئی بھی ہو، اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تو اس بات کا جواب دو کہ تم نے آیت کے ترجمے میں ڈنڈی کیوں ماری، اور جہاں اللہ کا ذکر آیا کہ اللہ کے نام کی خیرات کیجیے اللہ اجر و ثواب دے گا، اس میں ڈنڈی کیوں ماری؟ تمہیں اللہ لفظ اللہ سے اور اللہ کی ذات سے اتنا چڑ کیوں ہے نجس غالی ہو؟ اس کا تو جواب دو۔ آگے آئیے، تیسرا سوال دیکھیے جی اس کا، تمہارے اس نظریے پر کہ اللہ شہرگ حیات سے قریب ہے، الحمدللہ یہ ہے جو آپ نے تھم نیل میں پڑھا نا کہ کیا انہوں نے اپنے کفری عقائد کا اقرار کر لیا؟ تو جی ہاں، میری نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری اصلاح کیجیے گا، اپنی تحریر، میں نہیں کہہ رہا، اس نے اپنی تحریر میں اس چیز کو اقرار کر لیا۔ دوبارہ ذرا اس کی لائن پڑھیے، تمہارے اس نظریے پر ہے کہ اللہ شہرگ حیات سے قریب ہے، تو یہ میرا نظریہ کہ قرآن کا نظریہ؟ دوسری بات یہ کہ اس نے تو اقرار کر لیا کہ جو موحد مسلمان مومن ہوگا اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ اللہ شہرگ حیات سے قریب ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے اس نظریے پر کہ اللہ شہرگ حیات سے قریب ہے، اس نے کہا جی تمہارے اس نظریے پر، یعنی یہ مان گیا کہ حقیقی شیعت کا جو طالب علم ہوگا وہ اللہ رب العزت کو حکم قرآنی کے تحت اپنی شہرگ حیات سے بھی قریب مانے گا، اور جو اس طرح کے غالی اور ملنگی اذہان کے لوگ ہوں گے وہ مومنین کو تانا دیں گے کہ تمہارے نظریے کے مطابق اللہ شہرگ سے قریب ہے۔ تو بے الحمدللہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اے غالی اور ملنگی، اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں سے نقاب اتارنے پر ہم تیرے ممنون ہیں۔ آئیے اس آیہ مبارکہ کو بھی ذرا دیکھیے کہ کیا یہ میرا نظریہ ہے یا سورہ مبارکہ کاف کی 16 نمبر آیت کا نظریہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس یعنی انسان کی رگ گلو یا شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اے نجس طبقہ ملنگی یا غالی، جو اللہ رب العزت کا تقابل لازمی مقدس اس کی مخلوقات سے کرواتا ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم انسان کی شہرگ حیات کے قریب ہیں، تم اس کو میرا نظریہ کہہ رہے ہو۔ تو الحمدللہ میں اس چیز پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی آیات قرآنی کی پہچان مجھ سے، یعنی میری پہچان یہ بنا دی کہ تیرے جیسے ملنگی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کو شہرگ حیات سے قریب سمجھتے، تو الحمدللہ ہاں ہم سمجھتے ہیں۔ آگے یہ کہتا ہے کہ جی جناب سلمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی۔ یہ ذرا آپ دیکھیے کس طرح سے یہ ملنگی ڈھیٹ شخصیات جو ہیں کس طرح سے سر عام اللہ رب العزت کی توحید سے کھیلتی ہیں، یعنی کس طرح سے تانا دے رہا ہے کہ جناب سلمان نے اللہ کو کیوں نہیں مانگا۔ یعنی میں اگر ملنگیوں کی زبان میں بات کروں تو یہ تانا دے رہا ہے موحدین کو کہ اللہ نے جناب سلمان نے براہ راست اللہ سے کیوں نہیں مانگا، آصف بن برقیہ سے کیوں کہا کہ کوئی ہے، یعنی اپنے وہ جو صاحب بیٹھے تھے ان سے کیوں کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس میرے پاس لائے گا۔
کیا سلمان علیہ السلام کا عقیدہ کمزور تھا؟ یہ پوچھتا ہے ملنگی۔ اور اگر وہ حاجت کے لیے بندوں پر تکیہ کر سکتے ہیں تو ہم آل محمد پر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں جی مزہ آیا جو سنن آلیو؟ ساڑی گل دی تصدیق ہوئی جے سنن آلیو کہ ان ملنگیوں کے ترکش میں قیاس کے علاوہ کچھ نہیں؟ آ گئی وہی بات جو میں کہتا ہوں آپ سے کہ آصف بن برقیہ یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے، فلاں یہ کر سکتا ہے تو یہ آ گئی وہی قیاس۔ اس کس کو کہتے ہیں اور کس کو قیاس کہتے ہیں؟ سلمان علیہ السلام نے کیا اللہ رب العزت کی جگہ معاذ اللہ اپنے سے کم تر، یعنی نبی تو افضل اور اولا، اپنے صحابی سے مدد اللہ کی جگہ مانگی اور ثابت کیا کہ غیر اللہ سے یہ خواہشات کا اظہار کرنا یا حاجت پوری، یعنی جناب سلمان علیہ السلام نے اپنی حاجت پوری کرائی آصف بن برقیہ سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمل کی 38ویں آیت کو ذرا دیکھیے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دربار والو، تم میں سے کوئی ہے میرے پاس اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے۔ جس طرح ایک حکمران اپنی فوج کو، ایک کمانڈر اپنی فوج کو حکم دیتا ہے یا سوال اس کے سامنے رکھتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو دشمن کے سرحد پار کرنے سے پہلے اس کا تباہ کر دے اس کو، تو کیا وہ جو کمانڈر ہے وہ اللہ کی جگہ اس فوجی سے مدد مانگنے کا معاذ اللہ محتاج ہو گیا؟ ثم معاذ اللہ یہ حاجت مانگ رہا اس سے؟ تو جناب سلمان کا تخت بلقیس کے لیے ان جنات یا جنوں انس کی جو محفل تھی ان کے صحاب کی، اس میں یہ کہنا کہ بھئی کون ہے تم لوگ تو بڑی بڑے وہ کرتے ہو نا، تو کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو بلقیس سے پہلے میرے پاس لیا ہے؟ تو اس کا کیا یہ مطلب نکلا محترم سننے والوں کہ جناب سلمان نے اللہ کی جگہ آصف بن برقیہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو حاجت مانگی؟ اس کے الفاظ پڑھیے، اس کی پوسٹ پہ جا کے دوبارہ الفاظ پڑھیے کہ اگر وہ اللہ کی جگہ آصف بن برقیہ سے حاجت مانگ سکتے ہیں تو آل محمد سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیاس کی اور تعریف کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ملنگی اور غالی طبقے پر علمی وار کرتے ہوئے میں پھر عرض کروں گا کہ انسان بنو، مرد بنو، جگرہ پیدا کرو اور آل محمد علیہ السلام کے گھر سے یہ نظریہ ثابت کر دو کہ جناب سلمان نے آصف بن برقیہ سے حاجت مانگی تھی بقول تمہاری اس تحریر کی۔ تم وہ ثابت کر دو، ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں۔ آگے آئیے، چوتھا سوال، تمہاری مادیت پرستی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر یا باس سے مانگنا شرک نہیں۔ ڈاکٹر یا باس سے مانگنا شرک نہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، لیکن امام سے مانگنا شرک ہے۔ سب سے پہلے تو آئیے ذرا مل کے، اور میں یہ ملنگی ابو عبداللہ کے چیلوں میں سے اگر کوئی سن رہا ہے یا وہ خود اگر سن رہا ہے تو اسے کہوں گا کہ میری اس بات پہ الہی آمین جو کہے، لازمی کہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے اللہ جھوٹوں پر اللہ تیری بے شمار لعنت۔ میں نے آج تک کسی ایک ویڈیو میں یہ زندہ مردہ والی بات ہی نہیں کی، اس عنوان سے کی ہے، لیکن اس عنوان سے کہ ڈاکٹر چونکہ زندہ اس لیے اس سے مدد مانگنا جائز ہے، میں نے آج تک نہیں کہا۔ جا میرے الفاظ لے کے آ۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے یہ کہنا کہ جناب مجھے یہ مرض ہے، وہ آپ کو نسخہ لکھ دے، یہ شرک نہیں، چونکہ وہ غائبانہ طور پہ آپ اس سے گھر بیٹھ کے نہیں پکار رہے ہوتے نا، گھر بیٹھ کے آپ یا ڈاکٹر المدد تو نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ بطور وسیلہ یعنی سبب اختیار کرتے ہیں، مسبب الاسباب آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ ایک پیناڈول کی گولی 10 بندوں کو آپ کھلائیں، 6 کا بخار اتر جائے گا، 4 کا فرق ہی نہیں پڑے گا۔ گولی تو وہی ہے، فارمولہ تو وہی ہے، بخار تو سیم ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیناڈول کی گولی شفا نہیں رکھتی، شفا رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ سبب ہے۔ اب یہ قیاسی اس کا وہ آپ دیکھیں کہ جو کہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر زندہ ہے اس سے مانگنا شرک نہیں، لیکن امام سے مانگنا شرک ہے، کیا شرک کی تعریف زندگی اور موت سے بدل جاتی ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے۔ اور اگر میں زندہ باس کو رازق حقیقی سمجھ کر مانگوں تو کیا شرک نہیں ہوگا؟ جو بھی زندہ یا مردہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رازق حقیقی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں رازق ہے ہی وہ، خیر تمہاری زبان میں جواب دیتا ہوں کہ زندہ باس کو رازق حقیقی سمجھ کر مانگنے سے شرک نہیں ہوتا۔ یہ تمہیں کہا کہ اس نے آؤ ایک دفعہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، انبیاء اور تمام مخلوقات کی لعنت کرے ہر جھوٹے پہ۔ یہ تم نے جھوٹ سرین جھوٹ بکا۔ میں نے تم سے کبھی کسی ویڈیو میں کہا کہ زندہ باس کو رازق حقیقی سمجھ کر بھی مانگ لو تو شرک نہیں۔ اب کہتا ہے کہ تم شرک کے فتوے میں بایولوجی کو سارے، آپ خود ایمانداری سے بتاؤ یار۔ میں اپنے مخالفین کو بھی کہتا ہوں کہ تم مجھے وابی سمجھ لو، ابن تیمیہ جو مرضی سمجھ لو، لیکن خدا کا واسطہ ہے اور تمہارے نزدیک مولا علی کو تم اللہ کے تقابل یا جو بھی سمجھتے تمہیں مولا علی کا واسطہ ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ اس چوتھے سوال میں کہیں تمہیں لاجک سمجھ آ رہا ہے؟ کہیں آیت قرآنی یا حدیث معصوم کے ذریعے کوئی یہ دلیل دیتا نظر آ رہا ہے؟ آپ خود اس کا فیصلہ کیجئے۔
ہماری مجبوری ہے محترم ناظرین و سامعین، ورنہ اس کی اتنی علمی اوقات نہیں ہے اس کی ہر پوسٹ پہ ویڈیو بنائی جائے۔ ہماری مجبوری کیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے عام سادہ لوگ مومنین جو اس طرح کی جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہو کے ملنگیت میں گھس جاتے ہیں، ہم نے ان کے آگے ایک وہ چیز پیش کرنی ہے رد کر کے، ورنہ اس کی کیا اتنی علم اوقات؟ آپ سمجھتے ہیں ان سوالوں کی کہ ان کا جواب دیا جائے؟ آگے چلیے، 5واں سوال یہ کرتا ہے جی برزخی حیات کے بارے میں کہ تم کہتے ہو مرنے والا سن نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیے، میں ذرا اس کے لفظوں سے کھیلتا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے کس ویڈیو میں کہا کہ مرنے والا سن نہیں سکتا؟ اللہ جس مرنے والے کو جو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ خیر آگے چلیے، کہتا ہے جی سورہ آل عمران کی 169ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، جو رزق کھا رہا ہے سے کیا وہ مردہ ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے تو میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تو ترجمے میں ڈنڈی کیوں مارتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بنفس نفیس تیرے اور میری طرح کا زندگی کا اشارہ ہے تو پھر ان کی بیوائیں نکاح کیوں کر لیتی ہیں؟ ان کی جائیداد، ان کی وراثت تقسیم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا زندہ بندے کی بیوی آگے نکاح کرنے کی مجاز ہے؟ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے؟ کیا زندہ بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے؟ کیا زندہ بندے کے جناب بچوں کو یتیم کہا جا سکتا ہے؟ اگر انسان کا تو بچہ ہے تو اس بات کا ضرور جواب دے، تیرے اس جواب میں تیرے سوال کا جواب ہو۔ دوسری بات یہ کہ پھر ادھر آ جا، تجھے میں پھر گھسیٹ کے ادھر لے کے جاؤں گا قرآن اور فرمان اہل بیت کی طرف۔ اس آیت کا جو اس سے استدلال کرتے ہوئے جو نظریہ قوم میں تو اور تو جیسے ملنگی گزشتہ 1000 سال سے کرتے آ رہے ہیں، کیا ائمہ اہل بیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نظریے سے لا علم تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس آیت کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ وہ زندہ ہیں اب ان کو پکار لیا یا اللہ کو پکار لیا ایک ہی بات ہے؟ یہ ایک ہی بات والی کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دے، اور کچھ تو شرم اور غیرت اور غصہ کھا۔ خاکسار کی ذات کے اوپر اپنے غصے اتارنے والے غالی ملنگیوں کو اس طرف غیرت مانی کا بھی تو مظاہرہ کرو۔ کسی ایک معصوم امام کا کوئی گھڑا ہوا گول ہی خطبۃ البیان کی طرح کوئی کول گھڑا ہوا ہی ہمیں لا کے دکھا دو کہ ائمہ نے کہا ہو کہ ایک ہی بات ہے، ہم سے مانگ لیا یا اللہ سے مانگ لیا ایک ہی بات، چونکہ شہداء زندہ ہیں اور ہمارے میں آل محمد میں سے ہر امام شہید ہے، بے شک شہید ہے، اور ہم اس چیز کے کب انکاری ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ زندہ، اور ہم کہیں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم کو ملنگی تھوڑی ہے کہ قرآن کی مخالفت کریں گے کہ ہم کہیں جی وہ زندہ ہیں، وہ رزق بھی پاتے ہیں، لیکن اسی قرآن میں کہا گیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو جب شعور ہی نہیں، جب ان کی بیواؤں کو آگے نکاح کی اجازت بھی اور وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے اور ہمیں شعور بھی نہیں قرآن کے حکم کے تحت، تو پھر تیرے جیسا ملنگی کی کیا اوقات کے اٹھ کے فیصلہ صادر کر دے کہ اب اللہ سے مانگ لیا ان سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے۔ آگے آئیے، 6واں سوال، تم چیلنج کرتے ہو کہ کسی معصوم نے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا نہیں سکھایا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے دعائے فرج میں سکھایا کہ اے محمد، اے علی، آپ میرے لیے کافی ہیں۔ کیا معاذ اللہ امام نے شرک سکھایا ہے یا تمہارا فہم دین امام سے ٹکرا رہا ہے؟ لو جی، ایک دفعہ پھر یہ ملنگی اور غالی علمی طور پہ ملنگی چوہے جو ہیں یہ اپنی کڑکی میں خود پھنستے ہیں، علمی کڑکی میں۔ اس بندے سے کہیں کہ اگر تیرے میں رتی بھر بھی امام کی محبت ہے، حقیقی محبت ملنگیوں والی نہیں، تو جا، تجھے چیلنج ہے کہ اس دعائے فرج کو کسی ایک معصوم امام سے ثابت کر دے، اس کا سلسلہ اسناد دکھا کہ جس بندے کو جیل میں یہ خواب میں امام زمانہ نے دعا سکھائی تھی، اس بندے اور امام کا حالت خواب میں یہ امام کا دعا سکھانا اور اس کا دعا سیکھنا، اس کا راوی کون ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے برادران اہل سنت میں ان کے جو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جن کو وہ پیران پیر مانتے ہیں، ان کے ایک دھوبی کا واقعہ ہے کہ جی وہ قبر میں گیا تو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے، تو شیخ صاحب پیر صاحب خود آ گئے اور انہوں نے فرشتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو جو غیر مقلدین یا جو اہل حدیث برادران یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا ان کے اسٹوڈنٹ سے اس کلپ کو لگا کے ان پہ سوال کرتے ہیں کہ چلو جی مان لیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ قبر میں فرشتوں اور اس دھوبی کی گفتگو سننے والا راوی کدھر ہے؟ تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ امام زمان جیل میں ایک بندے کے خواب میں آ کے اس کو دعا سکھا رہے ہیں، تو اس کو کس نے سنا، کس نے نقل کیا، کس امام نے اس کی تصدیق کی کہ یہ امام زمانہ کے الفاظ ہے؟ اور اس دعا کا ابتدائی حصہ پڑھو کہ اس ابتدائی حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافی ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ دونوں حضرات کافی ہیں۔ تو یہ تو کلمات ہی ایک دوسرے سے نہیں مل رہے۔ تو تجھے میرا چیلنج ہے کہ جا قیامت تک، ظہور امام تک، جتنی تو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، جتنے ملنگیوں سے تو مدد لے سکتا ہے تو مدد لے۔ اس دعا کا صرف سلسلہ، اور اس کا سلسلہ سناد تو شیخ عباس سے کمی
اللہ رحمہ نہ لکھ سکے جنہوں نے اس کو نقل کیا مفاتی میں، اس کا سلسلہ سناد تو نقل کیے بغیر انہوں نے بھی لکھ دیا، تو کہاں سے سلسلہ سناد لے کے آئے گا؟ اور پھر آ جا اب اس طرف کہ کیا اہل تشیع کا یہ معیار ہے، مکتب تشیع کا، حقیقی تشیع کا، کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق قرآن سے ٹکراتی کسی روایت کو سلسلہ سناد کے بغیر قبول کر لیں، اور سلسلہ سناد ہو بھی اور سارا سکہ راویوں پر مشتمل بھی ہو، تو پھر بھی حکم امام ہے، حکم نبی ہے کہ قرآن سے ٹکراتی کسی چیز کو تم نے قبول نہیں کرنا۔ اس کا تو سلسلہ سناد ہی ثابت نہیں، اس کے راوی کہاں ہیں، اور کون سے بندے تھے جو خواب اس وقت جو وہ قیدی دیکھ رہا تھا تو وہ بندے بھی ساتھ دیکھ رہے تھے، کچھ تو ثابت کرو۔ تو یہ ہے ان کا قیاس۔ آگے آئیے، توحید افعالی پر 7واں سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جان اللہ نکالتا ہے یا فرشتہ؟ اب یہ دیکھیے قیاس سے بھرپور، میں کہتا ہوں یہ پوسٹ نہیں ہے، خدا کی قسم اہل ایمان میں سے، مسلمان مومنین میں سے کوئی بھی اگر تھوڑا سا انصاف سے کام لے گا تو وہ اس چیز کا اقرار ضرور کرے گا کہ یہ اس ملنگی نے 14 سوالوں پر مشتمل خاکسار کے لیے جو شکنجہ تیار کیا ہے اس میں یہ اتنی کہ بری طرح خود آ گیا ہے کہ شاید اگر یہ شرم والا انسان ہو تو دوبارہ یہ شکنجے تیار کرنا ہی چھوڑ دے۔ کہتا ہے کہ جان اللہ نکالتا ہے یا فرشتہ؟ قرآن سورہ زمر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو نکالتا ہے، اور سورہ سجدہ میں کہتا ہے کہ جناب ملک الموت تمہاری جان نکالتا ہے۔ اگر جان نکالنے والا حقیقی اللہ ہے تو ملک الموت کا ذکر کیوں؟ اور اگر اللہ موت دینے کا اختیار فرشتے کو دے سکتا ہے تو اولاد یا رزق دینے کا اختیار امام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اب مجھے بتاؤ سننے والوں، پیچھے کوئی تھوڑے سا بھی ابہام رہ گیا ہے کہ وہی بات جو میں تم لوگوں کو گزشتہ 5 سال سے بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو امام نہیں کر سکتے، فلاں فرشتہ یہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے تو علمی تھپڑ ان کے منہ پہ یہ، ایک طرف تو کہتے ہو کہ فرشتے خادم ہیں اور یہ ہستیاں مخدوم ہیں، مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے تو خادم وہ جو خدمت کرے۔ اب تم خادموں والا یعنی فرشتوں والا کام مخدوموں سے کرواؤ گے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ تو ہو گیا علمی جواب، علمی تھپڑ۔ اب آؤ اس طرف کہ اللہ تعالیٰ جان نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو آن کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر، اور فرشتے اگر جان نکالتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے بغیر نکالتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اگر جان نکلواتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بارشیں برساتا ہے، فرشتے کے ذریعے سور پھونکے گا، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ملک الموت سے براہ راست زندگی بڑھانے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ قیامت تک علمی تھپڑ تم لوگوں ملنگوں کے منہ پہ میرا ہے کہ جاؤ جواب لے کے آؤ کہ ملک الموت اگر جان نکالتا ہے تو کوئی تمہارا امامہ پوش مجھے لکھ کے دے دے کہ ہم ملک الموت سے زندگی بڑھانے کی یا بھی جان قبض نہ کرو، روح قبض نہ کرو کی درخواست کر سکتے ہیں؟ جاؤ، چیلنج ہے تمہیں۔ اور اگر پھر بھی اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ٹال دے، تاخیر کر دے، زندگی میں برکت دے، تو پھر تمہارے منہ پر علمی تھپڑ خود پڑ گیا۔ اور آخری بات جو تم نے کی کہ جناب فرشتہ کو اللہ موت دینے کا اختیار دے سکتا ہے تو اولاد یا رزق دینے کا اختیار، یہ کسی امام سے ثابت کرنا کہ موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے۔ تیری تو جان اسی بات سے نہیں چھوٹنی، قیامت تک لگا رہا ہے۔ میں تمام اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملنگی کے، بلکہ ان ملنگیوں کے ان شرکیہ میزش سے جو ملے بھرے ہوئے قائد ہیں ان کا ذرا ملاحظہ تو فرمائیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے فرشتے کو اختیار ہے موت دینے کا، جبکہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ فرشتے نے صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، وہ نہیں کسی کو، اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ کس نے کب مرنا ہے، یہ طے سب اللہ کرتا اور کر چکا ہے۔ یہ یہاں پہ ملنگی کہہ رہا ہے کہ جی فرشتے کو موت دینے کا اختیار ہے تو امام کو رزق دینے، یعنی یہ مان گیا، اور اب تو آنکھیں کھولو سادہ لو شیعو، اب تو آنکھیں کھولو، یہ مان گیا ملنگی کہ ان کے مطابق امام رازق بھی ہے اور اولاد بھی دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ روم کی 40ویں آیت میں کیا فرما رہا ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا، جگہ جگہ قرآن میں مان گیا نا یہ کہ ہم امام کو رازق بھی مانتے ہیں اور اولاد دینے پہ قدرت رکھنے والا بھی مانتے ہیں۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ مباحثے مناظرے، تو اس کے ساتھ اب ہمارے شرک اور ایمان پر ہی ہوں گے نا، پھر شیعت پر تو نہیں ہوں گے۔ یہ تو اوپر مان گیا کہ شہر کے یاد سے قریب کا نظریہ ہمارا ہے، یعنی موحدین کا، یہ مان گیا کہ یہ امام کو رزق اور اولاد دینے پہ قدرت رکھنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ ائمہ میں سے کسی ایک امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہدایت بھی دیتے ہیں اور اولاد بھی دیتے ہیں۔ جا تجھے قیامت تک چیلنج ہے، گلی گلی پھر، جگہ جگہ پھر، شہباز اصفہانی، شہنشاہ نقوی، جتنے علماء سے تو رابطہ کر سکتا کر، کسی امام کا مجھے ضعیف قولی دکھا دے کہ ہم رزق بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیا، ہم سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، چونکہ اللہ اسرائیل کو موت دینے کا اختیار دے سکتا ہے تو ہمیں رزق دینے کا اختیار نہیں دے سکتا۔ جا تجھے قیامت تک چیلنج ہے،
کوئی ایک ضعیف حدیث لا کے دکھا۔ آگے آئیے 8واں سوال سجدہ تعظیمی پر جو کہ بلا شک مکتب اہل بیت میں کسی غیر اللہ کو جائز نہیں، سجدہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ بالکل درست کہا، لیکن تمہارا مدعا یہ کہ تم کہتے ہو غیر اللہ کے سامنے جھکنا یا تعظیم کی انتہا شرک ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اب پھر دیکھیں، پھر قیاس، اور خدا کے واسطے شیعوں آنکھیں کھولو، قیاس کے علاوہ اس طبقے خالی اور ملنگی طبقے کے پاس کیا ہے؟ یہ دیکھو، خود دیکھو، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے آگے جھکایا، سجدہ کرو۔ تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ فرشتوں کو شرک کا حکم دیا، اور بے وقوف، عقل سے آ رہی، غیرت سے آ رہی، شرم سے آ رہی، انسانیت سے آ رہی، شیعت سے آ رہی، اور بے شرم انسان اللہ نے فرشتوں کو جو سجدہ حکم دیا، جا کے مفسرین کسی اپنے ملنگی مفسر کی تفسیر پڑھ لے، اس نے یہی لکھا کہ سجدہ اللہ کو تھا، جناب آدم علیہ السلام کے آگے اسی طرح جھکایا جس طرح اللہ تعالیٰ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کے آگے ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سجدہ تھا، اللہ کی خالقیت کو سجدہ تھا، اور اللہ کے حکم سے سجدہ تھا۔ چلو مان لو جی اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو براہ راست سجدہ کروایا ہی آدم کو، اللہ نے اپنے حکم سے کرایا، تو محمد اور آل محمد علیہ السلام میں سے کسی ایک امام کا، کسی ایک معصوم کا ہمیں اوپر مان رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس کی 2 نمبر ہی دیکھیں، دیتے ہیں بازیگر دھوکہ کھلا، اوپر مان رہا ہے کہ جی بلا شبہ یہ شرک ہے، اور نیچے آ کے تعویل اور قیاس کر رہا ہے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا تو ایسی کیوں نہیں کر سکتے۔ احسن الفوائد فی شرح العقائد میں آیت اللہ محمد صلی نجفی صاحب نے، اور تذکرۃ الاطہار میں بھی جناب شیخ مفید نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام زین العابدین، اور یہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ابو حمزہ سمالی مسجد کوفہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، اور ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ جناب میں آپ کے پاؤں پر گر گیا جس سے سجدہ کی شکل بن گئی، اور چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لوں، مگر جناب نے مجھے ایسا کرنے نہ دیا، اور میرے سر کو اپنے دست حق سے بلند کر کے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، سجدہ سوائے خدا بند عالم کے کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں۔ کہ ابو حمزہ سمالی امام کو سجدہ کر رہے تھے، امام کے اتنے تربیت یافتہ صحابی کو نہیں تھا پتا، تعظیم کے لیے جھکے تھے نا، لیکن امام نے، اور قدم بوسی کے لیے جھکے تھے، لیکن امام نے کیوں کھڑا کر دیا؟ ان کو کاندھے سے پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ نہیں، حالانکہ وہ سجدے کی نیت سے تو نہیں جھکے ہوں گے۔ امام نے یہ ہمیں سبق دیا کہ دیکھنے والا جس کو سجدہ سمجھے گا اس حد تک جھکنا بھی مناسب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں۔ یہ آپ کی سکرینوں پر روایت۔ اب اس ملنگی کے قیاسی گفتگو کو ماننا ہے یا امام کے فرمان کو ماننا ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آگے آئیے، تبرک اور شفا پر ہے کہ تم کہتے ہو غیر اللہ شفا نہیں دے سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جناب میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو، وہ بینا ہو جائیں گے۔ کیا کپڑے کے اندر ذاتی خدائی طاقت تھی؟ اگر یوسف کا چوہا ہوا کپڑا اندھے کو بنائی دے سکتا ہے تو کیا مولا عباس علیہ السلام جو باب الحسین ہے ان کی نظر کرم شفا نہیں دے سکتی؟ کیا کپڑا مولا سے افضل ہے؟ قیاس اور کس کو کہتے ہیں؟ شیعو خدا کا واسطہ آنکھیں کھولو، کیا یوسف کا کپڑا مولا سے افضل ہے؟ یہ قیاس نہیں تو کیا ہے؟ یہ تقابل بنتا ہے۔ اور کوئی غیرت مند شیعہ آئے سامنے ان ملنگیوں سے علمی طور پہ گرے بان میں، علمی طور پہ میں کہوں گا، ہم فزیکل اس کے قائل نہیں، علمی طور پہ گرے بانوں میں ہاتھ ڈال کے ان سے پوچھے تو صحیح علمی طور پہ کہ کیا کپڑا یوسف کا، کرتا یوسف کا جناب مولا غازی سے تقابل کروانا یہ کون سی شیعت ہے بھائی؟ یہ ملنگیت تو ہے، شیعت کہاں سے آ گئی؟ اب سنو میری بات، جس آیہ مبارکہ کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس آیہ مبارکہ کو آپ دوبارہ پڑھیے اور غور سے پڑھیے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے محترم سننے والوں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر وہ کرتا بھیج دیا تھا جناب یعقوب کو؟ کیا کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام سر انجام دے سکتے؟ کوئی بھی نبی ہوں، اور جناب یوسف جیسے نبی ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میرے والد کی آنکھوں پر یہ کرتا ڈالو، جو اصل میں کرتا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا، تو اس سے ان کو شفا مل گئی یا بنائی مل گئی، اس چیز سے انکاری کون ہے؟ لیکن اس چیز سے یہ چیز کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر جناب یوسف کا کرتا، جو کہ کرتا بھی سامنے تھا، جناب یوسف بھی سامنے تھے، اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی سامنے تھے، یعنی حیات تھے، اگر اللہ کے حکم سے جناب یوسف وہ کرتا بھیجتے ہیں اور وہ کرتا ان کی آنکھوں کی بنائی کا وسیلہ بن جاتا ہے، تو کیا جناب یعقوب علیہ السلام یا ان کے بھائیوں نے اس کرتے سے براہ راست یہ کہا تھا کہ ہمیں یا ہمارے بابا کو شفا دو؟ یا اللہ کے نبی نے اس کو بطور، جس طرح دوائی کوئی کسی کے لیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں انبیاء کا یا انبیاء کے کرتے کا کسی چیز سے تقابل نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے اپنے جیسے طالب علموں کو پیش کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں، یا کسی کو پتا چلتا ہے
کہ جناب فلاں شخص کو یہ مرض ہے، وہ وہاں سے ایک دوائی بھیجتا ہے اور وہ ہے بھی ڈاکٹر، وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس کو دو فاقہ ہو جائے گا۔ اب مجھے کیا بتاؤ کہ میں اللہ سے شفا مانگوں گا یا شفا ملنے پر اللہ کا شکر کروں گا، یا میں اس دوائی کا ہی وہ براہ راست اللہ کی جگہ اس دوائی کا ہی وہ شکر ادا کرتا رہوں گا اور نیکسٹ ٹائم بھی اسی سے شفا مانگتا رہوں گا۔ تو جناب یوسف نے کرتا بھیجا جناب یعقوب کے لیے، اللہ نے اس کرتے کے ذریعے ان کو شفا دی، آنکھوں کو بنائی دی۔ تو کیا اس کے بعد برادران یوسف نے اپنی ہر حاجت اس کرتے سے مانگنا شروع کر دی؟ کوئی ایک روایت، کوئی ایک آیت؟ کیا جناب یوسف نے اس کے بعد اس کرتے سے ہی براہ راست ساری چیزیں مانگی اور ساری حاجات پوری کروائیں؟ یہ سوال ملنگوں کے اوپر۔ آگے آئیے 10واں سوال کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے سوا کسی کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ تم نماز میں پتھروں سے بنے گھر، معاذ اللہ ذرا سنیے گا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ صرف اس گھر میں ہے؟ اگر کعبہ کی طرف رخ کرنا اطاعت ہے نہ کہ پوجا، تو ذریعے امام کی طرف رخ کر کے دعا کرنا توسل ہے نہ کہ پوجا۔ پھر وہی سوال، پھر ملنگوں اور غالیوں کے منہ پہ خاکسار کا علمی وار وہی کہ بتاؤ اگر یہ قیاس نہیں تو پھر قیاس کہتے کسے؟ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا، رخ کرنا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یہ کس طرح سے اتنا کلیجہ اور حوصلہ کر جاتے ہیں؟ اور خدا کی قسم میں حیران ہوں ان آیت اللہ صاحبان پر، ان پاکستان میں بیٹھے حجت الاسلام والمسلمینوں پر، میں حیران ان قائدین اور ناصرین پر کہ جو اتنا واضح شرک جلی ہوتا اور قیاس شیعوں میں بڑھتا دیکھ کر بھی خاموش۔ یعنی ایک خانہ کعبہ کا اللہ کے نبی کو حکم ہونا کہ اپنا رخ پھیر لیجئے دوران نماز ہی، اس کو پتھر کا بنا گھر کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جی ادھر منہ کر کے تسی نماز پڑھ لیندے ہو، تو ذریعے امام کی طرف رخ کر کے دعا کرنا توسل ہے نہ کہ پوجا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے ذریعے کی طرف دعا اللہ سے کرنا، اللہ سے مانگنا، امام کے اس کو شرک اور پوجا پاٹ کہا کس نے ہے؟ پہلے تو غیرت کھا، شرم کھا، اے شرم اور غیرت سے عاری شخص، پہلے تو ثابت کر کہ ہم نے یہ فتویٰ دیا ہو، ہم نے شرک کا فتویٰ لگایا ہو ان بندوں پر کہ جو ذریعے امام پر جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے فتویٰ کیا لگانا ہے؟ ہم تو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ آئمہ کے حرم میں جا کے بھی آئمہ سے براہ راست رزق اولاد صحت مانگنا، براہ راست، وسیلہ نہیں، التماس دعا نہیں، براہ راست مانگنا، یہ کسی امام سے ثابت کر دو۔ اور تو بات کو کس طرح مکس کر رہا ہے؟ تو پتھروں کا بنا گھر کہہ کے خانہ کعبہ کو تو خود کیا کر رہا ہے؟ یہ تیری اوقات ہے۔ اور تو قیاس کیا کر رہا ہے کہ جی اوتھے اس دا حکم قرآن چ کہ نمازہ پڑھو، کعبے المو کر کے مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ بھی حکم پھر دکھا دے، چیلنج دے ہنجی سے جیسا منہ ویسی چپیڑ، آ جا پھر اسی کعبے المو کر کے نماز پڑھن دا حکم تینوں قرآن تو دکھا دینے، تو غیرت کھا، غیرت تو ہاری شخص، تو ذریعے امام المو کر کے دعا منگن دا حکم کسے امام کو دکھا دا، آ جا وہ غیرت بھی دکھا نہ کچھ۔ آگے آؤ جی 11واں کہتا ہے جی 11واں سوال اللہ کی مدد پر ہے، تم کہتے ہو اللہ کافی، الحمدللہ۔ لو جی یہ غالی اور ملنگی طبقہ اپنے کفری عقائد کا مبینہ طور پہ خود اقرار نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ کافی ہے، میں نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، اور الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں قرآن کے کہنے پہ اللہ کو شافی اور کافی سمجھتا ہوں۔ اور ملنگو ڈوب کے مر جاؤ، ملنگو غالیو ملنگو ڈوب کے مر جاؤ کہ تم کہتے ہو وہ اس تو بڑا اعزاز تسی منو کو دے سکتے ہو؟ میرے مجھ سے پیار کرنے والے مجھے اتنا بڑا اعزاز نہیں دے سکتے جو میرے مخالفین مجھے دے رہے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کافی ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ کہاں کہتا ہے؟ یہ آپ کی سکرینوں پہ سورہ مبارکہ الانفال، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی اور تیری تباہ کرنے والے مومنین کو اللہ کافی۔ اس غالی اور ملنگی نے ثابت کر دیا کہ بے الحمدللہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نبی کی تباہ کرتا ہوا اللہ کو کافی سمجھے۔ اس آیت قرآنی میں ثابت ہو گیا، اور اس ملنگی نے ہمیں یہ تانا دے کر کہ تم اللہ کو کافی سمجھتے ہو، اس نے ثابت کر دیا کہ نہ ان کا قرآن سے تعلق، نہ ان کا ایمان سے تعلق، نہ ان کا اللہ کو شافی اور کافی ماننے سے تعلق۔ آگے کیا لکھتا ہے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب بے شک اللہ اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی۔ اگر اللہ کافی تھا، اچھا آیت میں پھر ڈنڈی ترجمے میں مار گیا، پوری آیت کا ترجمہ نہیں لکھا، لیکن آگے ذرا اس ملنگی کا قیاس سنیں۔ اسے کہتے ہیں قیاس، کہتا ہے کہ اگر اللہ کافی تھا تو اس نے اپنی مدد کے ساتھ جبرائیل اور صالح مومنین یعنی علی علیہ السلام کو مددگار کیوں بنایا؟ کہ اللہ اکیلا مدد نہیں کر سکتا تھا؟ معاذ اللہ،
ذرا توہین الہی اور توہین علی بھی، توہین اہل بیت پر جن کی رگ غیرت پھڑک جاتی، مرنے مرانے پر آ جاتے ہو. ہم مرنے مرانے کا درس کسی کو نہیں دیتے، ہم علمی بات کا علمی جواب دینے کے قائل ہیں، لیکن خدا کے واسطے کچھ غیرت اللہ کی ذات پہ بھی کھایا کرو نا، جو علی کا بھی خالق ہے، مالک ہے، وارث ہے، علی کا بھی مشکل کشا ہے، علی کا بھی رازق ہے، اور کچھ غیرت ادھر بھی کھایا کرو نا، کہ کس طرح سے یہ اٹھ کے توحید پر حملے کرتے ہیں علمی طور پہ. غیرت کھانے سے مراد علمی جواب دینا. میں پھر کہوں گا کہ ہماری اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی کہ جی یہ اکسار ہے، نہیں، علمی جواب کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ تو غیرت کھاؤ. اور غیرت سے مراد میری یہ ہے کہ ان سے اپنا، ان کا بائیکاٹ واجب ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی زبانی واجب ہے. یہ غیرت کھانے سے مراد ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرو. یہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، یہ نجس ٹولہ ہے جو اللہ کے مقابل اللہ کی مخلوقات کو لے آتا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، میرا بھی بائیکاٹ کرو اگر میں اللہ کی مخلوق کو خالق کے برابر لے آؤں. مجھے یہ بتاؤ کہ اس آیہ مبارکہ میں سورہ تریم کی اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم دونوں، یہ ڈنڈی دیکھیں ذرا کہاں کہاں اس شخص نے ماری، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر. یعنی اس آیت کے آغاز سے پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے کوئی معاملہ گزر چکا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دونوں ازواج میں سے دو بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم بہتر توبہ کرو تو بہتر. یعنی ثابت ہو گیا کہ پیچھے کوئی معاملہ چل رہا ہے، ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. اور اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی رسول اللہ کے خلاف ایک دوسرے کی معاون، اب کیا رسول اللہ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں تو یہ وہ مدد ہے جو اللہ مدد کرتا ہے؟ نہیں. اگر تم مدد کرو گے یا کرو گی تو بے شک اللہ پھر آپ کا مددگار، اور جبرائیل اور نیک بخت، ایمان والے بھی اور سب فرشتے بھی اس کے بعد آپ کے حامی ہیں. اب اس آیت سے مجھے بتائیے، کیا نعوذ باللہ من ذالک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مددگاری، یہ مشکل کشائی، حاجات مانگنا، شفا مانگنا، رزق مانگنا، صحت مانگنا، یہ اس عنوان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل بھی آپ کو صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مومنین بھی دیتے ہیں. یا یہاں پہ دین نصرت نبی، نصرت دین کی بابت بات ہو رہی ہے، اور پیچھے جو واقعہ وہ جو دو ازواج کے بارے میں گزر چکا ہے اس آیہ مبارکہ میں، وہ تفسیروں میں آپ پڑھ لیں، یہ تو اس کے پس منظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ ایک دوسرے کی مدد یا معاونت کرو گی تو پھر اللہ اور جبرائیل اور مومنین جو ہیں وہ نبی کے معاون ہیں، اس کے دین کے نصرت پھیلانے میں، نصرت اور اس کی وہ سارے معاملات جو نبوت کے ہیں. تو یہ تو ظاہری طور پہ نبوت اور دین خدا کی نصرت کے بارے میں آیت ہے نا. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا اس پیغام الہی، یعنی مفہوم، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو کیا معاذ اللہ وہ اللہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے مشکل کشات ہے، اللہ کو رزق صحت دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ تو پھر انصار اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے میں ہم آپ کی معاونت کریں گے، نصرت کریں. آگے آئیے 12واں سوال اس کا جی. قرآن سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے کہ یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، تو وہ ہاتھ تو بظاہر نبی کا تھا، اللہ نے اسے اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ اب بتائیے، یہ وہی ملنگی اور ذاکری والے سوالات جو یہ قیاس پر مبنی ہے. آگے کہتا ہے کہ اللہ، اس لیے کہ نبی کا فعل اللہ کا فعل ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب علی اور آل علی مدد کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ید اللہ بن کر مدد کرتے ہیں. تم اس ہاتھ کو کاٹ کر کون سی توحید بچا رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتائیے، سورہ مبارکہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے حوالے سے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں یہ ذکر کیا اور بتایا کہ جس طرح میں پھر سمجھانے کے لیے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا آنر کہتا ہے کہ یہ میرا مینیجر نہیں آ رہا، سمجھو میں آ رہا ہوں. یعنی اس کا پروٹوکول ایسے کرنا جیسے میرا کرتے ہو، اس کا ادب ایسے کرنا جیسے میں خود چل کے آ گیا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے آپ کیا مراد لیں گے کہ واقعتاً یہ وہی ذات آ گئی ہے، یعنی آنر خود آ گیا؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ آنر نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اس کا ادب و احترام میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں مرشد و آقا کے فعل کی تصدیق کی کہ یہ بیعت میں نبی کا نہیں، میرا ہاتھ ہے. جی اب یہ بتائیے کہ اس نے کہا کہ جب علی اور آل علی مدد کرتے ہیں تو یہ علی اور آل علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں نا. مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ امیر المومنین، اور خود مولا علی سے کیوں نہ سوال کر لیں کہ جناب جس مدد کو یہ غالی اور ملنگی، ہم تو مدد کے قائل ہیں، شفاعت کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم اس مدد کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے وسیلوں سے براہ راست رزق سے اولاد مانگو. تو آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں نا. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب سوال کرنا پروردگار سے کرنا، کیونکہ دینا یا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں. اور ملنگو شرم سے ڈوب مرو، جس علی کو اللہ کے مقابل بار بار لے کے آتے ہو وہ علی خود اعلان کر رہے ہیں کہ غائبانہ طور پر دعا بھی اسی سے ہوگی اور دینے یا نہ دینے پر قدرت بھی اسی کی ہوگی. پھر تم کس اس کی بات کرتے ہو؟
13واں سوال سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تم اس آیت کا سہارا لے کر کہتے ہو مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کی عربی متن میں تفریق کہاں لکھی ہے کہ تم زندہ انسان یعنی ڈاکٹر یا باز سے تو مدد مانگ سکتے ہو مگر پردہ فرمانے والے امام یا ولی سے نہیں؟ آیت تو مطلق ہے کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلقاً حرام ہے تو پھر تم یعنی پھر وہی بات نا، وہی قیاس، یعنی تم ظاہری طور پہ بیوی سے وہ مانگو، باس سے سیلری مانگو، اس مدد کو وہ غائبانہ طور پہ جو چیزیں دعا میں آتی ہیں جو اللہ کے علاوہ بقول ہے، پھر مولا علی علیہ السلام، پھر مکتوب نمبر 31 کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ اور بھائی تمہارے اس قیاسی اور گھٹیا گفتگو کو ہم مانیں یا ہم اپنے مولا علی کے فرمان کو مانیں کہ جو کہتے ہیں زندگی میں برکت، صحت میں برکت، رزق میں اضافہ، ان چیزوں پر دینے پہ اللہ کے علاوہ قدرت ہی کوئی نہیں رکھتا، تو ان کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ اور اللہ ہی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ ہی کرتا ہے، کیوں ہم مدد اسی سے مانگیں گے؟ میرے سننے والوں پھر ذہن میں رکھنا، مسبب الاسباب وہ ہے، آپ مدد، آپ کو نوکری چاہیے آپ اللہ سے مانگیں گے، وہ سبب آپ کے ظاہری باس کو بنا دے، وہ محلے میں سے کسی شخص کو بنا دے کہ آؤ بھائی میرے پاس جاب کر لو۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا اللہ نے دینی ہے، دے وہ ڈاکٹر جبار صاحب کے ذریعے، غفار صاحب کے ذریعے، ستار صاحب کے ذریعے، کسی حکیم صاحب کے ذریعے، وہ اس کا کام ہے۔ آپ نے اللہ سے مشکل دور کرنے کی درخواست کی ہے، وہ مشکل کشائی آپ کی کسی فرشتے کے ذریعے کرائے، نبی کے ذریعے کرائے، امام وقت کے ذریعے کرائے، آپ کے ماں باپ کے ذریعے کرائے، آپ کے بھائیوں کے ذریعے، یہ اس کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے خطاب کرنا قرآن والے بیت سے ثابت نہیں، ہمارا مدعا یہ ہے، تو اس کا یہ استدلال یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخری سوال، تم نے اس خود ساختہ اصول پر جس کی بنیاد پر تم پوری قوم کو مشرک قرار دیتے ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک خاکسار کی تحریر یا تقریر دکھا دیں، تحریر میں وہ لکھا ہوا جملہ دکھا دیں تو تقریر میں بولا ہوا جملہ قرار دکھا دیں کہ جس پہ ہم نے پوری قوم کو مشرک قرار دیا، اور اگر نہیں تو اس بات کے اوپر خاکسار قانونی طور پہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کو گریبان سے پکڑ کے عدالت میں گھسیٹ کے لے کے جائے کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ میں پوری قوم کو مشرک قرار دیتا ہوں۔ ہمارا کام ہے قرآنی آیات اور حدیث معصومین کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی کرنا یا وسیلہ بننا یا متوجہ کرنا، ہمارا بھی نہیں بلکہ یہ علماء کا اصل میں کام تھا۔ جب علماء سوئے ہوئے ہوں، کچھ علماء اکثریت میں، علماء حقیقی کی تو ہمارا سلام، تو پھر ہم جیسے طالب علم تو مجھے بتائیے کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ اسی بات پر میں اس کو وہ کر لوں کہ بتا بھی میں نے پوری قوم کو کہاں مشرک قرار دیا۔ بہرحال کہتا ہے کہ جی تم اپنی توحید کا معیار بنایا ہے، میرا تم سے کھلا چیلنج ہے کہ پورے قرآن سے کوئی ایک آیت معصوم، ایسی معصوم کی حدیث یا قرآن کی آیت دکھا دو جس میں اصول بیان کیا گیا ہو کہ زندہ انسان سے مدد مانگنا تو شرک اور حرام نہیں۔ جی بالکل، اگر آپ رزق، صحت، اولاد، روزی روٹی، حاجات زندہ سے مانگو تو بھی حرام ہے، تو مردہ سے مانگو تو بھی حرام۔ تجھے میرا الٹا چیلنج ہے کہ تو زندہ یا مردہ کی تفریق چھوڑ، تو اللہ کے علاوہ کسی سے رزق مانگنا ثابت کر دے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا ثابت کر دے، کسی قرآن کی آیت کے ذریعے، حدیث معصوم کے ذریعے، تو یہ تفریق تو بھی چھوڑ، میدان میں تو ثابت کر کے کسی امام نے پہلے گزر جانے والے امام سے، کسی معصوم نے پہلے گزر جانے والے معصوم سے براہ راست بیٹا مانگا ہو، بیٹی مانگی ہو، رزق مانگا ہو، اولاد مانگی ہو، صحت مانگی ہو، خیر و برکت مانگی ہو، حفاظت مانگی ہو، تو ثابت کر۔ میں تجھے قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں سے ثابت کر دوں گا کہ ان کے، اور میں مولا علی کے فرمان سے ثابت کر چکا ہوں نہج البلاغہ میں۔ اب تم لوگوں نے انشاءاللہ اس سے ہاتھ اٹھانا ہے تو نہیں جی نہیں، مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ امیر المومنین مستند ہے ہی نہیں۔ تو ثابت کر، غیرت کھا اور میدان میں اور ثابت کر کہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اللہ کے علاوہ حاجات کسی سے مانگنا براہ راست، حاجات غائبانہ طور پہ کسی ظاہری سے مانگو، یعنی سامنے بندہ بیٹھا ہے، اولاد غائب ہے نا، آپ کی 6 سال ہو گئے شادی کو، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، جو پیروں سے لوگ کرتے ہیں معاملہ، مجھے ثابت کر دیں کہ اس پیر سے براہ راست یہ کہنا جی منو بچہ دیو جائز ہے، تیری گل سچی ہو گئی، اسی جھوٹے ہو گئے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو تقریباً کم و بیش 1 گھنٹے کے قریب پہنچ گئی۔ ان کا یہ علمی پریشن بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ ان کی کیسی گفتگو کا جواب دیا جائے۔ آپ اس کی پوسٹ پہ جا کے ذرا کومنٹ پڑھیں، الحمدللہ بے الحمدللہ، مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ موحدین میں سے کئیوں نے آ کے اس کے علمی شکنجے کو بقول اس کے، میں نے کہا نا کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، یہ شکنجہ اس علمی چوہے نے جو تیار کیا تھا موحدین کے لیے، اس میں خود بڑی بری طرح پھنس گیا۔ ان 14 سوالات کے وزن کے نیچے سے یہ نکل نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے غیرت مند ہونا لازمی ہے، باحیا ہونا لازمی ہے، چونکہ جس بندے میں غیرت ایمانی ہوگی، جس میں شرم و حیا ہوگی، وہ پڑھے گا، غور کرے گا کہ نہیں یار یہ تو ساری گفتگو قرآن کی آدھی آیت کے ترجمے لکھ کر میں نے قیاس پر مبنی گفتگو کی ہے، اور اسے کئی لوگوں نے نیچے کہا ہے، آپ جا کے کومنٹس پڑھیں،
کہ علی روحانی تو چھوڑ اس تیری باتوں کا. ایک محترم نے کمنٹ کیا میرے پاس، وہ کمنٹ پہنچا، چلیں یہ دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس بندے نے کہا کہ شرم کاری، یعنی مفہوم یہ ہے اس کمنٹ کا کہ اس علی روحانی نے چھاڑ یہ کوئی بچہ بھی تیری گلاں دا جواب دے دے. تو یہ ہے اس ملنگی اور غالیت کے مکروہ چہرے کہ مخلوق کو جب تک خالق کے مقابل نہیں لانا کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بھی، تب تک ان کی دال نہیں گلتی، ان کی کلیجوں میں ٹھنڈ نہیں پڑتی. اسی لیے میرے امام نے فرمایا تھا، میرے امام معصوم نے فرمایا تھا کہ جو چیز ہم اہل بیت رسالت کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے. اس بندے نے ان 14 سوالوں میں جو استدلال کیا ان میں سے ایک بھی اگر اہل بیت رسالت کے گھر سے عقیدہ نظریہ نکلا ہے تو میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.